السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي عزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير العنام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. متفق عليه. حضرات ذی وقار، میری آج کی چند منٹ کی گفتگو کا مقصد، گفتگو کا محور، گفتگو کی چال کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے اور دوسرا بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے. اور حدیث کا اگلا ٹکڑا قابل سماعت، جسے سماعت کے حوالے، آپ کی سماعت کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرَهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہی بہتر ہے. آج جو امن کا پیغام دیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ میں صلح کر لیتا ہوں، اسے کمزور سمجھا جاتا ہے، اسے لاغر سمجھا جاتا ہے، اسے کمتر سمجھا جاتا ہے، اسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کمزور ہے، اس لیے صلح کا پیغام دے رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کیا حکم دیتی ہے؟ وَخَيْرَهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. جو سلام میں پہل کرتا ہے، جو صلح کے پیغام میں پہل کرتا ہے، وہ بہتر ہے. حضرات ذی وقار، اگر ہم دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو ہماری سوچ اس قدر چھوٹی ہو چکی ہے کہ ہم دعوت صلح دینے والے کو کمتر سمجھتے ہیں اور جسے صلح کی دعوت دی جاتی ہے اسے بہت بڑا سمجھتے ہیں. لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وَخَيْرَهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. جو سلام میں پہل کر دیتا ہے، جو صلح میں پہل کر دیتا ہے، وہی انسان بہتر ہے، وہی مسلمان بہتر ہے. ہم کس قسم کے امتی ہیں، ہم کس قسم کے عاشق ہیں؟ عاشق ہونے کے دعوے، امتی ہونے کے دعوے، نعرے، کٹ مرنے کے وعدے، لیکن جب بات عمل کی آتی ہے، جب حکم نماز کا دیا جاتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جاتی ہے تو ہم اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو دین والے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں. لوگوں سن لو، اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا بلغوا انی ولو آیا. ایک آیت ہی اگرچہ پہنچا دو. یہ نہیں کہا کہ جو صحابہ کو زیادہ علم ہے وہ صحابہ دین کو آگے پھیلائیں، نہیں، بالکل ایسا نہیں کہا. جنہیں زیادہ حدیثیں یاد ہے وہ آگے حدیثوں کو سنائے، بالکل ایسا نہیں کہا. بلکہ کہا بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اسے آگے پہنچا دو. حضرات ذی وقار، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب کے سب اس کام میں علماء کے ساتھ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر بندہ اپنی رعایا کے لیے مسئول ہے، اس کا جواب دہ ہے. حضرات ذی وقار، آج کا میری گفتگو کا صرف یہی مقصد ہے کہ اگر آپ دین کے راستے میں نکلیں، ضرور نکلیں اور اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. سب سے پہلے خود عمل کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن جیت میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم ایسے کام کا حکم کیوں دیتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ اللہ کو بڑی گراں گزرتی ہے. حضرات ذی وقار، سب سے پہلے خود عمل کیجئے. اور امت محمدیہ کی سب سے افضل ہونے کی یہی وجہ ہے کہ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا درس دیتے ہیں، یہ برے کاموں سے منع کرتے ہیں اور اچھے کاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں.
پہلے انبیاء آتے تھے، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا تھا، اس کے بعد تیسرا نبی آتا تھا۔ جب قومیں بگڑ جاتی تھی، رستے سے اتر جاتی تھی، لائن سے ہٹ جاتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو مبعوث فرما کر لوگوں کی رشد و ہدایت کا منبع و محور بناتے تھے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، کبھی داؤد علیہ السلام کی شکل میں، کبھی نبی نوح کی شکل میں 950 سال تبلیغ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات ذی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کا نعرہ بلند کرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن لوگ رستے سے ہٹ چکے ہیں، اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا، لیکن آپ ہی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروا کر، مدرسوں میں دین کی تعلیم دے کر اس مشن کو، اس نبیوں والے مشن کو، العلماء ورثۃ الانبیاء کے مشن کو، سب سے بہترین وارث علماء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اور وہ علماء ہیں جو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، جو امن و امان کی دعوت دیتے ہیں۔ حضرات ذی وقار آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ اپنے لختے جگر جن سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کرواؤ، الحمدللہ میں بھی ایک مدرسے کا طالب علم ہوں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کروا دیو، تو کہتے ہیں یہ مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں الحمدللہ سب سے بہتر کھانے علماء کے لیے ہیں، سب سے بہتر پہنائے علماء کے لیے ہیں، الحمدللہ۔ اور بات یاد رکھیں، اگر دوسری طرف مولویوں کے بارے میں خیالات دیکھے جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کھاتے بہت زیادہ ہیں، اگر ان کے اپنے بچے کی بات آئے تو پھر کہتے ہیں مولوی کھائیں گے کہاں سے؟ حضرات ذی وقار اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے پیش کر دیں، کیونکہ ہمیں صرف اسی لیے امتیاز حاصل ہے کیونکہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ حضرات ذی وقار میں اپنی بات کو کچھ یوں ہی مختصر کرتا چلا جاؤں۔ میری گفتگو کا مقصد، میری زندگی کا مقصد، میرے یہاں بولنے کا مقصد صرف اللہ کے دین کی سرفرازی ہے۔ حضرات ذی وقار بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے اور مجھ سے اپنے دین کا کام لے، کیونکہ یہی دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی کی آخری حدیث اور میرا سلام کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے بڑے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا ویفقہہ فی الدین، اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ دیکھیے اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر یقین ہے تو بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کے رستے پر چلا دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ہمیں اپنی اولادوں کو، اپنے لخت جگروں کو اللہ کے دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔